یہ بڑے جوش سے آپ نے قرآن کا حوالہ مانگا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسا قرآن کا حوالہ پیش کیا جائے گا فوراً حضرت مان جائیں گے، لیکن اس وقت بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ بالکل نہ ماننے والا انداز ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ دین کے اوپر اجرت لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کسی کو کہا جائے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو آگے سے کہ قرآن کا کوئی حوالہ دکھائیں، کوئی حدیث کا حوالہ دکھائیں، فتویٰ دکھائیں۔ یہ معاملہ ہے آج کل، پورے سب مسلکوں نے آج دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دیندار نہیں، دکاندار ہیں۔ یہ اذانیں اللہ کے لیے نہیں دیتے ہیں، پیسے کے لیے دیتے ہیں۔ آپ پیسہ دینا بند کر دیں یا اذانیں دینا بند کر دیں گے، بلکہ خود کہتے ہیں کہ اگر ان کو مولویوں کو پیسے نہیں دو گے تو مسجدیں بند ہو جائیں گی، گویا اپنی طرف سے اعلان کر دیتے ہیں کہ نہ ہم نماز پڑھائیں گے، نہ ہم اذانیں دیں گے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندے، ہر جگہ یہی ہے۔ قرآن پورا کھول کے ان کے سامنے رکھ دو، پھر بھی کہیں گے وہ دکھائے نا جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو اس طرح کی چیز کہاں دکھاؤ گے بتاؤ کسی کو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے، ایک دین کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی آیت نہ ہوتی تب بھی دین کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں تھا، چونکہ فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ اور یہ تو 28 آیتیں ہیں حضرت صاحب، ابھی تو میں نے ایک پیش کی ہے، تو آپ آگے سے معاذرائی والا انداز آپ نے اختیار کر لیا ہے۔ دوسری پیش کروں گا پھر اور معاذرائی ہوگی، تیسری پیش کروں گا پھر بھی کچھ نہ کچھ آگے سے۔ پورا قرآن آپ کے سامنے کھول دیا جائے آپ جیسے لوگوں کے سامنے، تو کبھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ مردے بھی آ کر اگر بات کریں کہ ہم مارے گئے وہاں دین کو جو ہم بیچا کرتے تھے، اجرت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور ہم مسلکوں کے اندر تھے، شرک کرتے تھے، 11ویں کرتے تھے، 12ویں کا کیک کاٹتے تھے، 10 محرم کی سبیلیں لگاتے تھے، شربت پیتے تھے، مارے گئے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت کٹ پڑ رہی ہے، فرشتے تھوڑے مار رہے ہیں ہمیں۔ یہاں آ کے اگر آپ کو کہہ دیں، عبد القادر جیلانی آ کے کہہ دیں، محی الدین چشتی آ کے کہہ دیں، علی اجمیری آ کے کہہ دیں، مجدد الثانی آ کے کہہ دیں کہ مارے گئے، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان آ جائے کہ مارے گئے، کفر و شرک پھیلا کے مرے تھے، اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود پھیلا کے مرتے رہے، ہمیں مار پڑ رہی ہے، اور وہاں لٹکے ہوئے الٹے، تو اگر وہ آ کے کہہ دیں تب بھی کہیں گے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑے معزز صوفیت ہے، یہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ دماغ بنا دیا گیا ہے آج مسلمانوں کو، جو پوری دنیا میں ذلت اور خواری ہے وہ اسی وجہ سے اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس قرآن کے اوپر ان کا اتفاق ہی نہیں ہے۔ محمود الحسن صاحب سورہ فاتحہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح میں کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے جو بندے ہیں، مقبول بندے، ان کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ بتاؤ، توحید ختم، شرک اور کفر شروع ہو گیا پہلے صفحے سے ان کا۔ پھر اب پورا قرآن اب ہدایت کے لیے کیسا ان کے دروازے کھولے گا، جو پہلے صفحے پر یہ عقیدہ بنا کے آگے جائیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، بس ختم، کہانی ختم ہوگی۔ ابلیس نے آپ کا گلا گھونٹ دیا، وہ جو کسی نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، سورہ زمر میں آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ پورے قرآن سے ہم ثابت کر سکتے ہیں وحدت الوجود۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود تو سورہ الحشر سے ثابت ہے۔ تو اس طرح آج بلکہ ڈاکٹر اسرار کا ایک کلپ دیکھا، عقل حیران ہے کہ وہ پورے وہ چارٹ بنا کے بورڈ کے اوپر سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو انسانی روحیں ہیں یہ اللہ ہی کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے دنیا میں ان کو جسم ملا ہے، اس کے بعد زندگی گزارنے کے بعد آگے جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن عربی کہتے ہیں کہ آخر میں جہنم کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کو بھی آخر میں ختم کر دیا جائے گا، اور کہتے ہیں میں بھی اسی رائے کا قائل ہوں۔ اور پھر وہ جو روحیں ظاہری بات ہے جہاں سے آئی تھیں، اللہ کے اندر سے نکلی تھی، اللہ کے اندر چلی جائیں گی۔ اور پھر نے انگلی کا اشارہ دے کے اس نے وہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی سے ہیں اور اللہ ہی کے اندر لوٹ کر جانا ہے۔ اندازہ لگے یہ جب صوفیوں کا عقیدہ ہو کافرانہ و مشرکانہ، اس طرح قرآن کا مذاق اڑائیں اور پھر کہیں کہ ہم نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جناب، رحم اللہ، یہ علی انجینئر صاحب، اس کے 4 شیطان استاد گزرے ہوں، وہ کیسا حق بات بیان کر سکتا ہے۔ مولوی ساکھ، اور ایک وطن ہے وہ
رمزئی کے یوسف زئی جس کا نام ہے، مولوی اہل حدیثوں کا، اور ڈاکٹر اسرار کو بھی، مودودی کو بھی، سب نے مل کے اللہ کے دین کا اس طرح جنازہ نکالا ہے۔ آج جو برگس بنا ہوا ہے ان کا، پوری دنیا میں ذلت اور خواری جگ ہنسائی، لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر، انہی کی وجہ سے، انہی مولوی اور پیروں کی وجہ سے۔ طاہر القادری کو دیکھو، طارق جمیل کو دیکھو، اندازہ لگائیے، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے، آغاز یہاں سے کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک بات نہیں مانتا، یہ نمک حرام غدار ہے۔ یہی حال تقی عثمانی کا ہے، یہی حال فضل الرحمان کا ہے، یہی خلیل الرحمان کا ہے، یہی منور سلطان کا ہے، یہی محمد حنیف کا، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، یقین کیجیے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے پیچھے کر کے اپنی چلائی ہے، تو پھر ہم بھی کیوں نہ وہ بات کہہ دیں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، تمہیں کیا ہو گیا، سر پھرو، تمہارے نزدیک اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کو پیچھے کرتے ہو، اپنے مولویوں اور پیروں کے اور امیروں کے فتووں کو آگے لاتے ہو، مقابلہ کرتے ہو۔ چند دنوں کا معاملہ ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کیا لے کر آئے ہو، کون جیتا کون ہارا، پتہ چل جائے گا۔